Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے لے کے آیت نمبر 93 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ شکیل زاہد صاحب نے ان آیات کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھ کر سنایا اور پھر اس کے جو اہم نکات ہیں اس پر بھی انہوں نے سیر حاصل بحث جو ہے وہ بحث کی۔ تو اب ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے سوالات کا ان آیات کے حوالے سے۔ تو ان شکیل زاہد صاحب، یہاں بہت ساری اہم باتیں بیان ہوئی ہیں ان آیات میں۔ اس میں ایک جگہ پہ بات ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا اس کی ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی اس کے ہر انسان جو ہے وہ یونیک ہے اور اس کے جینز کے اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں اور اس میں کچھ مختلف جو ہیں اس کی عادات ہوتی ہیں۔ تو لیکن پھر انسان جو ہے وہ تربیت کے ذریعے جو ہے وہ اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں ان کو، فطرت کو، اس کو قابو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹیچر بھی ہے، اس کو چاہیے ہوگا۔ اچھا، ایک اور جبلت بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا کچھ ذرا فرق آپ بتا سکتے ہیں کہ جبلت اور فطرت میں کیا فرق ہے، اور کیا دونوں کو ہی دونوں جو ہیں ان کو ٹیم کیا جا سکتا ہے، ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی ریکوائرمنٹس جو ہیں یا ان کے فریم ورک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کو کور کرتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں کہ جی جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اس شاکلہ کے مطابق ہونا ہے جو کہ ایک اس کی نیچر بن گئی ہے بیکاز آف دا جینز اینڈ بیکاز آف دا وہ ماحول جس میں وہ رہا، اور جس طرح کی اس کی تربیت ہوئی وغیرہ، اس کے حساب سے ہی جو ہے اس کا روز حساب، اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور یہ کہ وہ اپنی کسی ٹیچر کی مدد سے جو ہے وہ اپنی جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو وہ کسی حد تک تو کم کر سکتا ہے، لیکن وہ پورے اپنا جو نیچر ہے اس کو وہ چینج نہیں کر سکے گا، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ کچھ آج جو پہلے کچھ اور تھا تو وہ بالکل ہی کچھ اور چیز بن جائے۔ دیٹ از ناٹ پاسبل، اور یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اپنے شاکلہ کے اندر رہتے رہتے جو ہے وہ نیک اعمال کرے اور برائیوں سے دور رہے۔ اچھا، دوسرے یہ جو جو جبلت ہے نا، وہ ہے جو انسان کی آپ سمجھے کہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ تو اینیمل انسٹنکٹس تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی آئی ہیں، یعنی اس نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ غصہ ایک ٹول ہے، خوف بھی ایک ٹول ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ پھر اس نے جو ہے وہ اپنے آپ اس نے سروائیو کرنا ہے، اس نے کھانا ہے، اس نے بچنا ہے، سروائیو کے لیے اس نے بچنا ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی اس کو شیلٹر چاہیے ہے، وہ کپڑے چاہیے ہیں، پھر جو ہے وہ اس نے اپنی نسل کو آگے چلانا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جبلت میں ہیں۔ تو یہ ان کا چینج بھی کوئی مطلوب نہیں ہے۔ یہ تو انسان جو ہے وہ دنیا میں جب بھیجا گیا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ ہیں تو انسان چل رہا ہے دنیا میں، اور انسان نے اسی کی وجہ سے پھر آگے ترقی کی ہے۔ تو جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی جینیٹکس کی وجہ سے، یا اس کی جو ماحول اس کو ملا، جس طرح کا بچپن میں یا جوانی میں، یا جو ہے وہ جس طرح سے وہ جس حالات و واقعات سے وہ گزرا، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، ان میں سے ان کو جو ہے وہ جس حد تک وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کر کے جو ہے انہیں ٹیم کرے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔
جیسے میں نے کہا کہ اس کا 100% ٹھیک ہو جانا پاسبل نہیں ہے، اور جو ہے وہ لیکن جو ہے وہ انسان کوشش کر کے اپنی نیگیٹیوٹیز کو جو ہے وہ جہاں تک بھی لے جا سکتا ہے، اب جتنی سنسیئر ایفرٹ وہ کرے گا اس حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور اسی کے مطابق، ان ساری چیزوں کے مطابق ہی پھر جو ہے وہ ایک سوال نامہ تیار ہوگا، جس کے مطابق ہی پھر جو ہے وہ اس کا جو جو اس کا ترازو ہے، اس کی جو کیلیبریشن ہے سمجھ لیں، وہ اس شاکلہ کے مطابق ہے، تو ہر ایک کے ترازو کی جو کیلیبریشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، سب کے اوپر ایک جیسا جو ہے نا چیز رکھ کے وہ ایک جیسا رزلٹ نہیں نکالے گا۔ صحیح شکیل صاحب، بالکل کلیئر ہو گیا۔ جی، میں پارٹیسپینٹس کی طرف جانا چاہتا ہوں، اگر ان کا کوئی سوال ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 93 تک کا تھا، اس حوالے سے، یا کوئی ضمنی سوال اگر ان کے ذہن میں ہے تو وہ شکیل زاہد صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور ان سے سوال پوچھ لیں۔ جی پارٹیسپینٹس، آج ہمارے پاس پارٹیسپینٹس میں وحید صاحب ہیں، مس عائشہ ہیں، اعظم صاحب ہیں، فرید بھائی ہمارے ایک نئے دوست بھی شامل ہوئے ہیں آج کی محفل میں، فاروق بھائی، جی رانا صاحب ہیں، زرار بھائی، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی شکیل صاحب، لگتا ہے وہ اب بھی جو آپ نے وضاحتیں کی ہیں اور تفسیر کے اہم نکات بیان کیے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں آج کے لیکچر میں پارٹیسپینٹس کو، تو ہم اس سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم